بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 دسمبر ہے اور دن ہے سوموار کا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر وہ نظام نافذ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں وہ ریمارکس دیتی ہیں پنجاب حکومت کے خلاف، اور ان ریمارکس کی بنیاد پر پورے ملک کے اندر ایک بحث چڑھ جاتی ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مریم نواز سے ناراض ہو گئی ہیں۔ یہ ہے پاکستان کے اندر اس وقت نظام کہ عدالت کی چیف جسٹس کی جانب سے چند ریمارکس بھی آنا وہ اتنی بڑی سٹوری پاکستان کے اندر بن گئے ہیں کہ پورے پاکستان کی اس وقت سب سے زیادہ جس چیز پہ بحث ہو رہی ہے وہ جسٹس عالیہ نیلم کی ریمارکس ہیں۔ اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں ان کا یہ بتایا جاتا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کے بہت تعلق ہے، بڑی ان کے بارے میں نون لیگ کے لوگ خود آف کیمرہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کی بہت دوستی ہے۔ جس دن عالیہ نیلم صاحبہ نے حلف اٹھایا تھا اس دن بھی ان کی مریم نواز کے ساتھ ایک ون آن ون ملاقات بھی ہوئی، پتہ نہیں اور کوئی تھا یا نہیں تھا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ ون آن ون ملاقات تھی۔ بہرحال جب اور پھر یہ بات یعنی اس وقت پتہ ہے پورے پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ جن کو لایا گیا ہے چاہیے نون لیگ، ان کے خلاف، ان کے حوالے سے، خلاف نہیں ان کے حوالے سے ریمارکس دینے کی کسی جج کے اندر جرت نہیں ہو سکتی۔ پورے پاکستان کے اندر کوئی جج ان کے اوپر سوال اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ جو جج ایسے تھے ان کو یا تو بے اختیار کر دیا گیا ہے یا ان کو ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ ان کو ریزائن کرنا پڑا۔ اعجاز الحسن صاحب ریزائن کر گئے، مظاہر اکبر نقوی صاحب ریزائن کر گئے، اس کے بعد جسٹس ابھی منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب ریزائن کر گئے، جسٹس شاہد شمس محمود مرزا ریزائن کر گئے، اور طارق محمود جہانگیری صاحب کو کہا گیا ریزائن کر دیں، انہوں نے ریزائن نہیں کیا تو ان کو فارغ کروا دیا گیا، اور باقی جو اسلام آبادی کورٹ کے ججز ہیں ان کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، اور ان کے پاس ویسے کوئی کیس لگ بھی نہیں رہا۔ جو سپریم کورٹ کے اندر آزاد ججز ہیں ان کے پاس کوئی ایسا کیس لگتا نہیں ہے، جسٹس منیب اختر صاحب ہوں یا عائشہ ملک صاحب ہوں یا دیگر جو آزاد گنے چنے ججز رہ گئے، اور پھر آئینی عدالت وہ تو پوری کی پوری وہی ہے جو حکومت نے خود بنائی ہے۔ عالیہ نیلم صاحبہ نون لیگ کو بہت پسند ہیں، اس لیے ان کو جسٹس یحییٰ خان جو ہیں وہ سپریم کورٹ نہیں لائے، اور نون لیگ ان کو نہیں چاہتی کہ وہ سپریم کورٹ ان کو لایا جائے کیونکہ نون لیگ ان سے بہت ہی زیادہ مطمئن ہے۔ اور میری نا جب یہ ریمارکس آئے تو کیونکہ میں ٹریول بھی کر رہا ہوں، اور میں ایک اور مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں، چلیں پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے پھر بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا اور پوچھا، جاننے کی کوشش کی کہ پتہ چلے جب میں آپ کے سامنے کوئی ولاگ کروں تو ہوا میں بات نہ ہو، کوئی میں لوگوں سے بات کروں، کوئی آپ کے سامنے رکھ سکوں کہ بھئی میں نے جو پتہ کیا ہے مجھے کیا پتہ چلا ہے، نہیں پتہ چلا، میں کچھ آپ کو بتا سکوں۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو عرض کر دوں کہ میں اس وقت یہاں پہ چنی گوٹ ایک علاقہ ہے بہاولپور کے ساتھ، احمد پور شرقیہ کا یہ علاقہ ہے، یہاں پہ مجھے آ کے پتہ چلا کہ یہاں پہ اتفاق شوگر مل ہے شریف خاندان کی، اور یہ وہ شوگر مل ہے جو ساہیوال سے ٹرانسفر ہو کر آئی تھی۔ یہ وہ شوگر مل ہے جس میں پہلے عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ اب ان علاقوں میں کوئی شوگر مل ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ اس کی کیا وجوہات تھیں وہ الگ ٹاپک ہے، کسی وقت بات کریں گے، لیکن مجھے یہاں آ کے پتہ چلا ہے کہ یہاں جو اتفاق شوگر مل ہے اس کے اندر اس مل کے چلنے کی وجہ سے جو اس کے دھوئیں کی راکھ ہے، اس راکھ کے ذریعے اور اس میں کچھ ایسے زہریلے ذرات ہیں کہ وہ کئی کلومیٹر تک وہ پھیل رہے ہیں، کئی کلومیٹر تک لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، کئی کلومیٹر تک لوگ جو ہے وہ جو سانس لے رہے ہیں وہ ذرات سانس کے ساتھ وہ اندر جا رہے ہیں اور بیماریاں پھیل رہی ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ اور یہ وہ معاملہ ہے جس کو جو کنسرن محکمے، ویسے تو کسی اس وقت ادارے کی اتنی جرت اور اوقات نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جو صحافی ہیں، میرا کیونکہ یہاں پہ زیادہ رابطہ نہیں ہے، میں کوشش کروں گا یہاں رابطہ کروں اور یہاں کے صحافیوں کو کہوں کہ اس چیز پہ کام کریں، اگر یہ معاملہ ہے تو اس کو ہائی لائٹ کریں، ہم بھی اس کو ہائی لائٹ کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ مجھے لوگوں نے دکھایا یہاں پہ کہ پودوں کے اوپر وہ زراعت انہوں نے مجھے دکھایا، اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے کئی کلومیٹر دور ہے وہ، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پہ ایسا وہاں پہ سسٹم لگ سکتا ہے کہ یہ زراعت یہاں تک نہ آئیں، لیکن وہ بڑا مہنگا سسٹم ہے، تو شاید اتفاق شوگر مل والے اس پہ پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، اور ظاہر ہے جب شریف خاندان کے اقتدار ہے تو ان کی شوگر ملوں کے ذریعے لوگ بیمار ہوں، ان کے پالیسیز کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کریں، ان کی پالیسیز کی وجہ سے ملک کو جو مرضی ہوتا رہے، تو کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو اب ریمارکس پہ آتے ہیں دوبارہ کہ عالیہ نیلم صاحبہ کے، اچھا وہ ریمارکس کس کیس میں آئے ہیں وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو کسی نے مجھے بتائی ہیں۔ کورٹ روم میں موجود ایک شخصیت نے مجھے بتایا کہ آج صرف چیف جسٹس عالیہ نیلم بولی ہیں، ان کے علاوہ نہ کوئی وکیل بولا ہے نہ کوئی بولا ہے، یعنی وہ پہلے سے ایک طرح سے تاثر مل رہا تھا کہ وہ طے کر کے آئی ہوئی ہیں کہ آج انہوں نے کیا کرنا ہے، اور ان کے ریمارکس بھی آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ پہلے اس طرح کی کوئی بھی درخواستیں انٹرٹین نہیں کی جا رہی تھیں، اچانک ان کو انٹرٹین کیا گیا،
ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا اور اس کی پہلی سماعت جمعے کو ہوئی. اس کے بھی احوال بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کیا بگڑ گئے حالات کیا ہیں, وہ بھی یا کچھ اور وجوہات ہیں, ممکنہ کچھ اور وجوہات بھی سامنے آئی ہیں, وہ بھی یعنی آئی تو نہیں ہے یا ہو سکتی ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں. کیونکہ پنجاب میں 2 سال سے کیا نہیں ہوا, مرید کے جیسا واقعہ ہو گیا لاہور سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر. کیا اس کے خلاف درخواستیں انٹرٹین اس طرح سے ہوئی ہیں؟ کیا ان کو ریلیف ملا ہے؟ کیا مطلب جو 9 مئی والوں کو جن کو جس طرح سے بے گناہوں کو سزائیں دی گئی ہیں وہ سزائیں دی گئی بے گناہوں کو, اور ان کی جو اپیل ہیں وہ نہیں لگ رہی. آپ دیکھ لیں کہ جج نتاشا پتہ نہیں کون تھی, پورا نام اس کا مجھے نہیں آتا, گجرانوالہ والی, جس نے جھوٹی سزائیں دیں اور اب تک پتہ نہیں کتنے شاید اب تو مجھے بھی ٹائم بھول گیا کہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ وہ اپیلیں علی نیلم صاحبہ فکس نہیں کر رہی. یہ جو صنم جاوید ہیں, حامد رضا صاحب ہیں جنہوں نے گرفتاری دی یا وہ گرفتار ہو گئے, یا اس سے پہلے جو اسیران گرفتار ہیں یہ یاسمین راشد صاحب وغیرہ, اعجاز چودھری صاحب, عمر سرفراز چیمہ صاحب, یہ محمود الرشید شاہ, محمود قریشی صاحب, ان ساروں کی جو درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں ان کے اوپر سماعت نہیں ہو رہی جو مین اپیلیں ہیں, یا سزا معطلی کی درخواستیں 9 مئی والی, یا حسان نیازی کی درخواست کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کیا کر رہی ہے, کس طرح سے چیزیں لاہور ہائی کورٹ کر رہی ہے. تو اس لاہور ہائی کورٹ سے جس میں 2 سال سے جو کچھ شریف خاندان نے, مریم نواز نے پنجاب کے ساتھ کر چھوڑا ہے, لوگوں کے ساتھ جو مرضی ہوا ہے, کوئی کسی عدالت نے کسی کو انصاف نہیں دیا. اور پھر جو لوگ یہ گجرانوالہ والے کیس میں جو 52 لوگ جو بے گناہ جن کو سزائیں ہوئی ہیں, ان کی نہ تو سزا معطلی کی درخواستیں لاہور ہائی کورٹ انٹرٹین کر رہی ہے, نہ مین اپیلیں لگا رہی ہے, اور ان میں سے کسی کا والد فوت ہوا تو کسی کی والدہ فوت ہوئی, تو ایک ابھی لاسٹ کسی کی بیوی فوت ہوئی تو ان کو پرول پہ رہا نہیں کیا گیا, جنازے تک کی اجازت نہیں دی گئی, اپنوں کا آخری دیدار کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. حالانکہ یہ اتنا اہم معاملہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کسی کی پاکستان میں ڈیتھ ہو جائے تو اس کو 2 دن بھی جنازہ ڈیلے کیا جاتا ہے کہ اس کا اپنا جو اس کا بیٹی یا بیٹا یا بھائی یا والد یا کوئی فیملی ممبر جو قریبی رشتہ ہے جس کے ساتھ, وہ پاکستان سے باہر ہیں اور ان کو آنے میں جو ٹائم لگے گا تو اس لیے جنازہ لیٹ کیا جائے گا تاکہ وہ آخری دیدار ان کا کر لیں, اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتار لیں. اور یہاں پہ حالت یہ ہے کہ بے گناہ جن کو سزائیں دی گئی ہیں, ایک تو ان کو غلط سزائیں دی گئیں, پھر ان کی اپیلیں نہیں لگ رہی, ان کے سزا معطلی کی درخواستیں نہیں لگ رہی, اور ان کو ان کے اپنے جو دنیا سے گئے ان کے جنازوں میں بھی ان کو شرکت کی اجازت نہیں دی گئی. یہ ہے پنجاب میں اس وقت ہو رہا ہے. اور اچانک علی نیلم صاحبہ ایسے ریمارکس دے دیتی ہیں کہ سب کو حیران کر دیا. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ جو آرڈیننس ہے وہ تو چیلنج ہی نہیں ہوا تھا, پھر بھی معطل کر دیا گیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ ذرا 4-5 لوگوں نے جو باتیں کی ہیں وہ یعنی متضاد باتیں, کیونکہ میں اس پہ آ رہا ہوں کہ جو بات کی جا رہی ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کوئی ناراضگی چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی چیف خاندان کے ساتھ, اس لیے یہ ریمارکس آئے ہیں. یہ دیکھنا کہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اتنی بے وقت ہو گئی ہے کہ ایک چیف جسٹس صاحبہ ریمارکس دیتی ہیں اور پورے ملک کے اندر بحث چل جاتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کیونکہ نون لیگ سے بگڑ گئی ہے تو اس لیے شاید انہوں نے ریمارکس دی, یا ٹائٹ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے, ان کو کوئی بات منوانی ہے تو اس لیے ریمارکس آئے. یعنی یہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے میرٹ پہ انہوں نے ریمارکس دے دیے, کیونکہ ہو نہیں سکتا. اس وقت جو پاکستان کے اندر نظام نافذ ہے اس میں کوئی جج شریف خاندان کے اوپر ایک لفظ نہیں بول سکتا, یہ ایک حقیقت ہے. اچھا دیکھیں, محمد مالک صاحب نے, پہلے محسن بیگ صاحب نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ مریم صاحبہ کے حوالے سے کہ اب اسٹیبلشمنٹ تھک گئی ہے ان کے حوالے سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بس بہت ہو گیا, اور ان کے بڑے تحفظات ہیں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے. یہ محسن بیگ صاحب نے سب سے پہلے کہا. محسن بیگ صاحب کے بعد محمد مالک صاحب جو ہیں, محمد مالک صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں کہا کہ کسی میٹنگ میں یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ایونٹس کر رہی ہیں پنجاب کے اندر تو اس کے اوپر اربوں روپے لگے ہیں, اور اس پہ کہا گیا کہ انف از انف, اب یہ چیز برداشت نہیں کی جائے گی. اچھا, تیسرا جو ہے ایک این ڈی یو میں جو فیلڈ مارشل کی تقریر ہوئی تھی, وہاں سے بھی کچھ لوگوں نے ذرائع سے خبریں دی کہ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں صرف لاہور پہ پیسہ لگ رہا ہے, لاہور کے علاوہ پنجاب میں کوئی کام نہیں ہو رہا. یہ ان سے منسوب یہ بات ہوئی, لیکن جہاں پہ یہ باتیں ہوئیں تو وہاں پہ 3 چیزیں اور بھی ہیں. یعنی یہ تو ہے جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ سوچ پنپ رہی ہے, پریویل کر رہی ہے کہ یار پنجاب میں کچھ نہیں ہو رہا, اور یہ جو اربوں روپے کے ٹی وی اشتہارات کے ذریعے ہم نیریٹو بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں نون لیگ کے حق میں, اور نون لیگ اپنے حق میں بنانے کی کوشش کر رہی ہے, وہ عوام میں نہیں بن رہا. ایک تو یہ ہے, یہ 3 لوگوں کی گفتگو, یہ 3 چیزوں سے ایک ایسا تاثر ملتا ہے. تاثر, میں آپ کو خبر نہیں دے رہا, میں تاثر بتا رہا ہوں. اچھا, لیکن وہیں پہ
जस्टिस शाहिद जमील साहब ने हमारे दोस्त फैसल अब्बास खार साहब को, जो ABN के लिए रिपोर्टिंग भी करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और ABN के लिए पॉडकास्ट भी करते हैं, तो जस्टिस शाहिद जमील साहब ने फैसल अब्बास खार साहब के साथ बात करते हुए, मैंने पूरा पॉडकास्ट नहीं सुना, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि आलिया नीलम साहबा ने मरीम नवाज को सही लेवल प्लेइंग फील्ड दी हुई है, और शायद उन्होंने कुछ केसेस का बताया भी है कि किस किस तरह से शरीफ खानदान को फेवर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से दी जा रही है। उसके बाद मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने चंद हफ्ते पहले उन्होंने बताया कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो गए अमेरिका या पता नहीं कहाँ गए, तो वहाँ पे ओवरसीज एक कन्वेंशन था वहाँ पे बैरून मुल्क, और उस कन्वेंशन में उन्होंने मरीम नवाज साहबा की इतनी तारीफ़ की, जो मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने बताया कि उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर कोई एक वज़ीर आला काम कर रही हैं तो वो मरीम नवाज साहबा है। और उन्होंने कहा कि मरीम नवाज साहबा के हवाले से उन्होंने कहा कि वो एक खातून है लेकिन बहुत मेहनत कर रही हैं, मेरिट पे कानून साजी कर रही हैं, और उन्होंने तो वो कमाल कर दिखाया है कि जो शायद इससे पहले किसी ने ये कमाल किया हो। तो ये मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने ये दावा किया कि उसमें फील्ड मार्शल साहब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें की मरीम नवाज साहबा की, जो मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब के मुताबिक। अच्छा, मुनीफ फारूक साहब जो मतलब जो वो बातें करते हैं वो बातें कोई भी नहीं करता, यानी कोई और इदारे के जो ऑफिशियल्स हैं वो नहीं करते, लेकिन जो बात वो करते हैं वो दुरुस्त साबित होती है। तो सबको पता है कि वो इदारे के एक मतलब ओहदे पे नहीं है, लेकिन वो उनको एक ओहदे का डिप्टी कहा जाता है कि ये डिप्टी हैं उनके, और वो उनकी जो है वो जो बात वो नहीं कर सकते तो ये करते हैं। अब मुनीफ फारूक साहब हर अपने दूसरे तीसरे ब्लॉग में मरीम नवाज साहबा की बहुत तारीफ़ करते हैं, और मुनीफ फारूक साहब मरीम नवाज साहबा की तारीफ़ कर नहीं सकते जब तक इस्टेब्लिशमेंट मरीम नवाज साहब से राज़ी ना हो। तो उनका ये तारीफ़ करना इस्टेब्लिशमेंट का ही तारीफ़ करने के मुतरादिफ है। अच्छा, उसके बाद DJ इश्तियार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की लास्ट जो उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ की, उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ जो है वो KP में मसले हैं, गवर्नेंस नहीं है, बाकी तो सारे सूबों में शानदार काम हो रहा है, जिसमें पंजाब में भी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो उन्होंने भी मरीम नवाज साहबा के हक में बात की कि बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है पंजाब में। हालांकि पंजाब के लोगों से जाके पूछें कि पंजाब में क्या है तो वो आपको बताएंगे कि पंजाब के अंदर क्या है, लेकिन बहरहाल सिस्टम के जो यानी मुनीफ फारूक साहब हों, DJ इश्तियार साहब हों, वो बहरहाल ऑफिशियल जो उनकी स्टेटमेंट है वो तो मरीम नवाज साहबा के हक में है। तो मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब का भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगर ये कोई इस्टेब्लिशमेंट वाला मामला नहीं है तो फिर क्या वजूहत हो सकती हैं। मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 30 साल में शरीफ खानदान को ऐसा चीफ जस्टिस नहीं मिला, 3 दहाइयों में जो जैसी चीफ जस्टिस आलिया नीलम उनको मिली हैं, जितना ज़बरदस्त वो उनको यानी उनकी तरफ से जितना इत्मीनान है शरीफ खानदान को। फिर मुझे किसी ने बताया कि नई गाड़ियाँ जजेस को, और घरों के रेनोवेशन और कर्जे, और क्या है जो हुकूमत जजेस को नहीं दे रही, कि आप बस जो आपको चाहिए आप हुक्म करें, आपको वो मिलेगा। बस आपने पंजाब के अंदर जो इस वक्त जबर का माहौल है, जो फस्तायत है, जो बर्बरियत है, जो कुछ पंजाब हुकूमत की नाइलियाँ नाकामी है, जो करप्शन लूट मार है, इसके ऊपर आपने नहीं करना कोई बात, और वो हो भी नहीं रही है दिल्ली में। ये बात दुरुस्त है, पहली बार आज को ऐसे रिमार्क्स आए हैं जिसके बाद हलचल मच गई है। अच्छा, उसके बाद मेरी किसी से बात हो रही तो उन्होंने कहा हो सकता है उन्होंने कोई ज़ाती काम कहा हो और वो ना हुआ हो तो इसलिए उन्होंने रिएक्ट किया हो। अब आप अंदाज़ा लगाए ना कि तासुर लोगों के अंदर क्या है कि आलिया नीलम साहबा ने या तो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये रिमार्क्स नहीं है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे नहीं दिए तो फिर उनका कोई ज़ाती काम होगा। इसलिए मतलब ये इस वक्त तासुर जो बनना ये बहुत अदलिया के लिए इससे ज़्यादा खतरनाक बात क्या हो सकती है। लेकिन फिर किसी और से बात हुई, उन्होंने कहा आलिया नीलम साहबा की बात अगर कोई उनका ज़ाती काम है और वो नहीं कर रही मरीम नवाज साहबा, तो आलिया नीलम साहबा किसी और को कह देंगी, उधर से हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। तो वो कहते हैं मुझे नहीं लगता ये वाला मामला हो। फिर किसी दोस्त हमारे ने कहा कि शायद इसलिए उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हों कि वो टफ टाइम अब थोड़ा सा देना शुरू किया हो। जैसे आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट में नहीं ला रहे थे तो उन्होंने हुकूमत को टफ टाइम देना शुरू किया, तो उन्होंने कहा यार इनको सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, ये नाराज़ हुए बैठे। तो उन्होंने कहा शायद ये वजह कि वो सुप्रीम कोर्ट आना चाहती हूँ या आईनी अदालत में आना चाहती हूँ। अच्छा, फिर एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी एक अच्छा पहलू बताया। उन्होंने कहा कि रोज़ बात होती है कि जनाब अदलिया बेवकत हो गई है, अदलिया बिल्कुल अर्दलिया बन गई है और इसकी कोई औकात और हैसियत नहीं रही। उन्होंने कहा देखे ना, अब ये रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं तो उन रिमार्क्स के बाद एक बहस चढ़ गई है और एक तासुर ये भी बना कि नहीं अदलिया के अंदर जान है। तो उन्होंने कहा ये भी एक वजह हो सकती है कि अदलिया बेवकत हो गई है, तो इसलिए जो है वो ये सारा कुछ जो है वो आज रिमार्क्स दिए गए। लेकिन मेरा सवाल वही था कि रिमार्क्स तो ठीक हैं, लेकिन उसमें जाती उम्र का जिक्र करना ये तो एक पर्सनल मतलब वो एक चीज़ लगती है कि आप एक पर्सनल हो रहे हैं उनके साथ, और पर्सनल आप इस वक्त हो नहीं सकते, किसी बड़ी वजह के बगैर पर्सनल हो नहीं सकते। अच्छा, अब आज की पहले मैं बता देता हूं कि आज क्या हुआ है, उसके बाद फिर मैं आपको लास्ट हेयरिंग का बताऊंगा कि उसमें क्या हुआ था जो हमारे दोस्त बता रहे हैं। ये एक खबर है जिसमें ये बताया गया कि एक तो उन्होंने इंटरम अबूरी हुक्म के जरिए उन्होंने पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ
اموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 کے نفاذ کو معطل کر دیا، جس کے تحت ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں قائم کمیٹیوں کو جائیداد کے تنازعات کے فیصلے کا اختیار دیا گیا تھا۔ جسٹس عالیہ نیلم نے یہ حکم عابدہ پروین اور دیگر کی جانب سے دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران جاری کیا، جن میں آرڈیننس کے تحت کیے گئے جائیداد سے متعلق فیصلوں کو چیلنج کیا گیا تھا۔ عبوری حکم کے تحت نئی قانون سازی کے تحت جائیداد کا قبضہ چھیننے کے تمام فیصلے بھی معطل کر دیے گئے، تمام فیصلے معطل کر دیے گئے، جتنے بھی انہوں نے پراپرٹیز کے حوالے سے فیصلے کیے وہ سارے معطل کر دیے۔ قانون پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ اگر یہ قانون نافذ رہا تو کوئی بھی آدھے گھنٹے میں جاتی عمرہ خالی کروا سکتا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اتنے بڑے ریمارکس جو ہیں وہ پرسنل ان کی رہائش جو ہے اس کے حوالے سے یہ کوئی چھوٹی بات پہ نہیں دیے جا سکتے بارے۔ تو وہ دوبارہ سنیں، وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ قانون نافذ رہا تو کوئی بھی آدھے گھنٹے میں جاتی عمرہ خالی کروا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب بھی کوئی معاملہ سول کورٹ میں زیر سماعت ہو تو ایک ریونیو آفیسر کیسے کسی جائیداد کا قبضہ دے سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے مشاہدہ کیا کہ یہ نیا قانون پنجاب حکومت نے بنایا ہے، یہ سول نظام، شہری حقوق اور عدالتی بالادستی کو ختم کر دیتا ہے۔ مطلب اللہ کی شان ہے کہ مطلب اب یہ قانون عدالتی بالادستی کو ختم کر رہا ہے، باقی کوئی چیز عدالت کو ختم نہیں کر رہی، نہ 26ویں ترمیم، نہ 27ویں ترمیم، نہ یہ حکومت، نہ کوئی اور۔ اچھا، پھر انہوں نے عالیہ نیلم صاحبہ نے مزید کہا کہ اگر اختیار حکام کے ہاتھ میں ہو تو وہ آئین کو، اگر ان کے ہاتھ میں اختیار ہو تو آئین کو بھی معطل کر دیں گے۔ اچھا، ابھی آئین ہے پاکستان میں؟ عالیہ نیلم صاحبہ سے کوئی یہ بھی پوچھے کہ اچھا ابھی آئین ہے؟ کہاں ہے آئین؟ کس کو نظر آ رہا ہے؟ جو آئین کے پہلے 40 آرٹیکل ہیں جو عوام کو جو حقوق دیتے ہیں وہ کسی کو مل رہے ہیں؟ کوئی آزادی ظاہر رائے ہے، پرامن احتجاج کا حق ہے، ووٹ کا حق ہے، ووٹ جس کو ڈالیں اس کو نکلے، یہ حق ہے لوگوں کو؟ حیرانگی ہے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے نشاندہی کی کہ اگر ڈپٹی کمشنر اس قانون کے تحت کسی کا گھر کسی اور کو حوالے کر دے تو متاثرہ شخص کو اپیل کا حق بھی حاصل نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس قانون کے تحت ہائی کورٹ کو بھی ایسے معاملات میں حکم امتناع دینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سماعت کے دوران پنجاب کے چیف سیکرٹری اور دیگر سرکاری افسران موجود تھے، تاہم پنجاب ایڈوکیٹ جنرل عدالت میں پیش نہ ہو سکے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ وہ علیل ہیں۔ اس پر چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ وہ خود بھی بیمار ہیں اور انہیں بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا گیا تھا، اس کے باوجود وہ عدالت میں فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ڈاکٹرز نے وہ بیمار ہیں اور بیڈ ریسٹ کا ان کو مشورہ، اس کے باوجود وہ عدالت پہنچ گئیں اور مریم نواز کی حکومت کے خلاف بڑا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا حالات بگڑ رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب آئندہ کچھ دنوں میں ملے گا۔ آگے بتایا گیا کہ بعد ازاں چیف جسٹس نے اعلان کیا کہ اس معاملے کی مزید سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دیا جائے گا اور سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اچھا، دوسری جانب پنجاب کے ایک آفیسر نے ڈان سے گفتگو میں بتایا کہ صوبائی حکومت ہائی کورٹ کے عبوری حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتی ہے۔ ان کے مطابق حکومت وفاقی آئینی عدالت سے بھی رجوع کر سکتی ہے کیونکہ معاملہ قانونی سوال سے متعلق ہے، تاہم فل بینچ سے ریلیف ملنے کے امکانات کم ہیں۔ اور آگے کہا گیا کہ واضح ہے کہ یہ آرڈیننس 31 اکتوبر کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منظور کیا تھا، جس کے تحت زمین کے تنازعات 90 دن میں نپٹانے کی ہدایت دی گئی۔ اس سے قبل سماعت کے دوران چیف جسٹس نے پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی پیرا کے تحت نئی فورس کے کردار پر سوال اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ پٹواری اور اسسٹنٹ کمشنر جج بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ ان کی جو پچھلی سماعت تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کا پٹواری یہ انہوں نے حکومتی وکیل کو کہا تھا کہ اگر آپ کا پٹواری جعلی دستاویزات نہ بنائے تو سول عدالتوں میں اتنے کیسز ہی دائر نہ ہوں۔ قانون کے تحت آپ نے جو ہے وہ ایک جو ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی بنائی، آپ کی کمیٹی لوگوں کو ڈراتی دھمکاتی ہے۔ آپ کی کمیٹی کے ممبران لوگوں کو کہتے ہیں کہ قبضہ نہ دیا تو باہر پولیس کا ڈالا کھڑا ہے۔ کمیٹی ممبران کہتے ہیں کہ 10 سال قید کی سزا دیں گے۔ آپ نے ہمارے سول جج کو دیکھا ہے کیسے خاموشی سے بیٹھا ہوتا ہے۔ قاضی کا فرض خاموشی سے اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ عدالت دل سے نہیں بلکہ دماغ سے فیصلے کرتی ہے۔ آپ کے ڈی سیز خواہشات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام اختیارات آپ کو دے دی جائیں؟ کیا آپ اس قانون کا دفاع کر رہے ہیں؟ اور پھر انہوں نے کہا ڈی سیز کو پھر سرکاری وکیل نے کہا کہ ڈی سیز کو قبضے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ عالیہ نیلم صاحب نے کہا کہ سینکڑوں کیسز ہیں جہاں ڈی سیز نے قبضے دیے ہیں۔ اس قانون کے تحت میں یہاں بیٹھی ہوں، اس جو قانون ہے اس کے مطابق تو میں یہاں بیٹھی ہوں، اور کوئی درخواست دے تو میرے گھر کا قبضہ بھی کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ جن پٹواریوں کو آپ نے اختیارات دیے ہیں کل کو یہی قبضہ گروپس کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ ان کا پچھلی سماعت کے اوپر ان کے ریمارکس تھے۔ بہرحال جی، اب یہ سوال کا جواب ابھی تک نہیں مل رہا کہ
یہ کوئی جو نون لیگ کی اور اسٹیبلشمنٹ کے آپس میں کوئی معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ریمارکس آئے ہیں، یا جو اور کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ کوئی ذاتی کام کا تھا وہ نہیں ہوا، یا یہ ہے کہ صرف عدلیہ کا ایک دکھانے کے لیے کہ نہیں عدلیہ کے اندر کوئی دم خم ہے، ایسا نہیں ہے کہ عدلیہ بالکل بے وقت ہو گئی ہے. جو بھی ریزنز ہیں بہرحال آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.